کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ نوجوان 300 سال تک سوئے رہے؟ دنیا کی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ انہی واقعات میں سے ایک ہے۔ ایک غار، چند نوجوان اور اللہ کی قدرت کا ایسا معجزہ جو صدیوں بعد بھی انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ شہر کبھی امن، سکون اور زندگی کی علامت تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس پر اندھیروں نے قبضہ کر لیا۔ ہر طرف شرک پھیل چکا تھا، گلیاں اور چوراہے بتوں سے بھر گئے تھے اور لوگ بے بسی کے عالم میں لکڑی اور پتھر کے بنے معبودوں کے سامنے جھک رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سچائی اس بستی سے روٹھ چکی ہو اور ہدایت کی روشنی کہیں دور کھو گئی ہو۔ اسی شہر پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ صرف حکمران ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ اس کا حکم ہی قانون تھا اور اس کا غضب موت سے کم نہ تھا۔ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے اور جو اس کی خدائی کو ماننے سے انکار کرتا اس کے لیے قید، زنجیریں اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں تیار رہتی۔ ایسے خوف اور جبر کے ماحول میں ایمان کی حفاظت تقریباً ناممکن ہو چکی تھی۔ حق کا ساتھ دینا گویا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ لیکن جب اللہ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے تو اندھیروں میں بھی راستے خود بخود روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی تاریکی میں چند نوجوان موجود تھے، نرم دل، سچے اور سچ کی تلاش میں بے چین۔ ان کے دل دنیا کے شور سے الگ ہو چکے تھے اور ان کی روحیں اللہ کی طرف مائل تھیں، جیسے کوئی اندرونی نور انہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ ان نوجوانوں نے سچ کو پہچان لیا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ بت، یہ جھوٹی خدائیاں، یہ ظالمانہ اقتدار۔ سچ صرف ایک تھا، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت پر بھی قادر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے، خاموشی میں دعائیں مانگتے تھے اور اللہ سے ہدایت، حفاظت اور ثابت قدمی کی التجا کرتے تھے۔ اگرچہ باہر اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، مگر ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی ہر دن کے ساتھ مزید روشن ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم تمہیں ان کا سچا واقعہ سناتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 13۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی سچائی کی گواہی ہے۔ وہ اپنی قوم کی بت پرستی دیکھ کر حیران تھے۔ دل کہتا تھا کہ یہ سب دھوکہ ہے، حق کہیں اور ہے۔ جتنا ایمان بڑھے آزمائش بھی ساتھ بڑھتی ہے۔ یہی اصول اللہ کے راستے کا ہے۔ جب دقیانوس کو ان کے ایمان کا پتہ چلا، اس نے فوراً انہیں دربار بلایا۔ دربار کا ماحول خوف سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ نے غرور سے کہا کہ میری خدائی مانو ورنہ انجام برا ہوگا۔ لیکن یہ نوجوان ڈگمگائے نہیں، وہ سچ کی بنیاد پر کھڑے تھے، مضبوط اور ثابت قدم۔ انہوں نے بغیر جھجکے اعلان کیا، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 14۔ یہ استقامت اللہ کی طرف سے تھی۔ ان کی یہ بات سن کر بادشاہ غصے سے کانپ اٹھا۔ نوجوان سمجھ گئے کہ اب شہر میں رہنا خطرناک ہے، ایمان بچانا ہے تو یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں نکلے، نہ شور نہ آواز، صرف اللہ پر بھروسہ۔ یہ سفر دنیا کا نہیں، ایمان کا سفر تھا، اللہ کی طرف۔ پہاڑیوں کا راستہ مشکل تھا مگر دل مطمئن۔ ہر قدم پر انہیں اللہ کا سہارا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک وفادار کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، جیسے اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیجا ہو۔ بھوک، پیاس، گرم پتھر، لیکن ایمان کی طاقت سب پر بھاری تھی۔ بالآخر انہیں پہاڑوں کے بیچ ایک پراسرار غار نظر آیا، جیسے اللہ نے خود راستہ دکھا دیا ہو۔ غار میں داخل ہوتے ہی دل کو عجب سکون ملا، جیسے یہ جگہ ان کے لیے ہی بنی ہو۔ یہی غار اب ان کی پناہ گاہ بننے والا تھا۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔
सूरत अल कहफ आयत नंबर 10। दुआ में वो खुलूस था जिसने आसमान के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ने उनकी पुकार सुन ली। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले, यानी उनको सुलाए रखा। सूरत अल कहफ आयत नंबर 11। यानी कानों पर पर्दे डालकर उनके कानों को बंद कर दिया ताकि बाहर की आवाजों से उनकी नींद में खलल ना पड़े। मतलब ये है कि हमने उन्हें गहरी नींद सुला दिया। वक्त उनके लिए थम गया, दुनिया के लिए चलता रहा। सदियां एक पल की तरह गुजर गईं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और वो अपने गार में 300 साल ठहरे और 9 साल ज्यादा। सूरत अल कहफ आयत नंबर 25। ये अल्लाह की कुदरत है। सल्तनतें बदल गईं, नस्लें बदल गईं, ज़बानें बदल गईं, हर चीज बदल गई, मगर गार के अंदर वक्त रुका रहा अल्लाह की हिफाजत में। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और ए हबीब, जब सूरज निकले तो तुम देखो कि उनके गार के दाएं जानिब माइल होकर निकलता है, और जब गुरूब होता तो उनसे बाएं तरफ कतरा कर गुजर जाता, हालांकि वो उस गार के खुले हिस्से में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हिदायत देता है तो वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराह करे तो तुम हरगिज उसके लिए कोई राह दिखाने वाला मददगार ना पाओगे। सूरतुल कहफ आयत नंबर 17। दुनिया में कोई पनाह अल्लाह की पनाह जैसी नहीं। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें जगाया। उन्हें लगा जैसे थोड़ी देर सोए हों। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और वैसा ही हमने उन्हें जगाया ताकि आपस में एक दूसरे से हालात पूछें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि तुम यहाँ कितनी देर रहे हो? चंद अफराद ने कहा कि हम 1 दिन रहे हैं या 1 दिन से कुछ कम वक्त। दूसरों ने कहा, तुम्हारा रब खूब जानता है। जितना तुम ठहरे हो तो अपने में से एक को ये चांदी देकर शहर की तरफ भेजो ताकि वो देखे कि वहां कौन सा खाना ज्यादा उम्दा है। फिर तुम्हारे पास उसी में से कोई खाना ले आए, और उसे चाहिए कि नरमी से काम ले, और हरगिज किसी को तुम्हारी इत्तला न दे। सूरतुल कहफ आयत नंबर 19। भूख लगी तो उन्होंने एक साथी को खाना लाने भेजा। उसने पुराना सिक्का निकाला जिस पर वक्त के निशान जमे थे। वो बेखबर शहर की तरफ चल पड़ा। शहर में दाखिल होकर वो हैरान रह गया। हर चीज बदल चुकी थी। लोगों का लिबास, इमारतें, जबान, सब मुख्तलिफ। वो सोच भी नहीं सकता था कि क्या हो चुका है। जब उसने दुकानदार के सामने वो पुराना सिक्का रखा तो दुकानदार चौंक कर रह गया। ये कोई आम सिक्का नहीं था, ये तो 300 साल पुराना सिक्का था। न उसे मालूम था कि ये सिक्का सिर्फ खरीदो फरोख्त नहीं, बल्कि सदियों का राज अपने अंदर समेटे हुए है। दुकानदार की नजर जैसे ही सिक्के पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे। ये सिक्का आम नहीं था, ये उस जमाने का नहीं था। उसकी आंखों में हैरत जम गई, जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। उसके दिल में एक ख्याल बिजली बनकर लपका। क्या ये कोई खजाना है? इतना पुराना, इतना नायाब? ये सिक्का नहीं था, ये तारीख की चीख थी। आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां शुरू हो गई। ये सिक्का कहां से आया? दुकान के गिर्द लोग जमा होने लगे, 1, 2, फिर दर्जनों। हर नजर इसी सिक्के पर थी, और हर दिल में एक ही सवाल, ये मामला आखिर है क्या? ये लड़का कौन है? बाजार की आवाजें मध्यम होने लगी, और तजस्सुस हर चेहरे पर फैलने लगा। बूढ़े लोग आगे बढ़े, सिक्के को परखा, अपने सिक्कों से मिलाया, और फिर एक दूसरे की तरफ देखा। ये सिक्का सदियों पुराना था।
یہ اس دور کی گواہی دے رہا تھا جو کب کا گزر چکا تھا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف اور حیرت اکٹھے اتر آئے۔ کچھ نے نوجوان کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سب سمجھ چکے تھے یہ وہی لوگ تھے جن کا ذکر صدیوں سے کتابوں میں تھا، اصحاب کہف۔ اللہ نے ایک سادہ سے سکے کے ذریعے وقت کے پردے چاک کر دیے تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 21۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ وقت کو روک بھی سکتا ہے اور ایک لمحے میں صدیوں کو صرف ایک نشانی بنا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں اصحاب کہف کے کئی غاروں کے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر ان سب دعووں میں سے صرف ایک مقام ہے جسے سب سے زیادہ مستند اور معتبر سمجھا جاتا ہے۔ یہ مقام ہے اردن میں واقع کہف الرقیم۔ یہ تاریخی غار اردن کے دارالحکومت عمان کے قریب الرجیب نامی گاؤں کے مشرق میں واقع ہے۔ پہاڑی چٹانوں کے درمیان چھپا یہ علاقہ صدیوں سے محققین کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ قرآن مجید میں اس علاقے کو الرقیم کہا گیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اردن والا یہ مقام قرآن میں بیان کردہ اشاروں اور نشانیوں سے سب سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی شہادتیں وہ آثار قدیمہ ہیں جو اس غار کے اندر اور اس کے آس پاس دریافت ہوئے۔ ان میں 7 قبروں کے نشانات، ایک قدیم مسجد کے آثار جو دراصل ایک پرانا بازنطینی چرچ تھا، اور یہاں سے ملنے والی ایک کتے کی کھوپڑی کے ٹکڑے شامل ہیں۔ یہ شواہد اس مقام کو نہ صرف تاریخی بلکہ مذہبی اہمیت بھی دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ تمام نشانیوں، شواہد اور قرآنی تفصیلات سے وہ مقام ہے جو اصحاب کہف کی اصل جگہ کے سب سے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اسے کیو آف 7 سلیپرز جارڈن کہا جاتا ہے، اور یہ ایک معروف تاریخی اور مذہبی زیارت گاہ ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ آنے لگے ہیں۔ اگرچہ ترکی، اسپین اور دیگر ممالک میں بھی کچھ غاروں پر اصحاب کہف کے دعوے موجود ہیں، لیکن ان کے پاس نہ قرآنی مطابقت ہے اور نہ ہی آثار قدیمہ کے مضبوط شواہد۔ اسی لیے بین الاقوامی سطح پر اصحاب کہف کا اصل مقام اردن میں واقع کہف الرقیم ہی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ غار صدیوں پرانی اس عظیم نشانی کی گواہی دے رہا ہے جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الکہف میں فرمایا۔